صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی۔ ہماری گفتگو ابھی فعل کے متعلق جاری ہے، اور یہاں پہ جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں درس نمبر 3 میں فعل ثلاثی مزید فی کے ابواب، ٹھیک ہے جی۔ ثلاثی مزید فی سے مراد وہ فعل ہے جس کے اصل 3 حرفی مادے میں 1، 2 یا 3 زائد حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ مزید فی اور مجرد فعل کی پہچان کا کیا اصول ہے، یہ پچھلے درس میں بھی بیان ہم نے کیا تھا، اس کو دوبارہ جو ہے وہ یہاں پہ واضح کر کے لکھ دی ہے۔ پچھلے درس میں وہ حاشیے کے اندر اس کو ایڈ کر دیے۔ فعل مزید کو فعل مجرد چاہے ثلاثی یا رباعی سے پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اس کے ماضی کے صیغے پر غور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کے 3 اصل حروف یعنی فا، عین، لام الفعل کے علاوہ 1 یا زائد حروف پائے جائیں تو وہ فعل مزید فی کہلائے گا۔ پس یضرب اور ینصران مزید فی فعل نہیں کہلائیں گے، چونکہ ان کے ماضی میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل کیا دیکھا جاتا ہے، فعل ماضی کے صیغے کو دیکھا جاتا ہے، اور یہاں پہ اگر اس کو مزید ہم دقیق کریں تو ہم کیا کہیں کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، واضح۔ اچھا، اس کے بعد فعل ثلاثی مزید فی کے 10 مشہور ابواب، ٹھیک ہے۔ مشہور ابواب 10 ہیں، اور جو اگلی صرف کی کتابیں ہیں انہوں نے کوئی شاذ و نادر قسم کے اور بھی باب کیا ہے نکالے ہوئے ہیں، جو صرف سادہ میں بھی کیا کچھ ذکر ہوئے ہیں۔ ابتدائی 3 ابواب میں اس کی جو ہے وہ 3 قسمیں کی گئی ہیں نا ثلاثی مزید فی میں، کہ فعل ماضی میں یا 1 حرف زیادہ ہوگا، یا 2 حرف زیادہ ہوں گے، یا 3 حرف کیا ہوں گے، زیادہ ہوں گے۔ ابھی یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو 3 ابواب ہیں نا اس 10 میں سے، جو ابتدائی 3 ابواب کہلاتے ہیں، اس میں 1 حرف زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس باب کا نام کیا ہے، باب افعال نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ باب افعال میں آپ کیا کہتے ہیں، افعل یفعل افعالا۔ زائد حرف کیا ہے اس میں جی، حمزہ ہے، جو بالکل شروع میں آ رہا ہے وہ زائد حرف ہے۔ اس کی مشہور مثال ہمارے پاس کیا چلتی ہے، اکرم یکرم اکراما، ٹھیک ہے، اس نے عزت دی، عزت دیتا ہے یا عزت دینا۔ دوسرے نمبر پہ باب تفعیل ہے، اس کا وزن کیا بنے گا، فعل یفعل تفعیلا، اور اس کے اندر حرف زائد کون سے، حرف مشدد ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ حرف مشدد حقیقت میں اس بات کو بتلاتا ہے کہ یہاں پہ 2 حرف ہیں، تو جو حرف مشدد ہے یہی زائد ہے، یعنی ان میں سے ایک کیا زائد ہے۔ اچھا، مثال اس کی مشہور کیا چلتی ہے، صرف یصرف تصریفا، اس کا مطلب کیا ہے، پھیرنا ہے، اور تصریف پیسی سے ہے کہ ایک لفظ کو مختلف صیغوں میں پھیر دیا جاتا ہے جی۔ اس کے ساتھ اگر دوسرے اس کے مسادر ہیں جو وہ بھی لکھے جائیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ کون سے دوسرے جو تفعیلۃ ہے؟ ہاں نہیں، یہ ابتدائی کتاب ہے نا، وہ پھر اگلی کتاب میں آنی چاہیے، یعنی یہ آپ یوں کہیں کہ ابتدا میں بالکل لڑکا پڑھ رہا ہے، جیسے آیا ہے کچھ گردانیں اس نے یاد کی ہیں، اس کے بعد اس نے یہ شروع کیا ہے، تو اس کو تھوڑی آسان چیزیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری جو چیز آ رہی ہے وہ تیسرا جو باب ہے، باب مفاعلہ ہے، اس کی جو گردان ہے فاعل یفاعل مفاعلۃ، اور اس میں جو حرف زائد ہے وہ الف ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال اس کی مشہور کیا چلتی ہے، ضارب یضارب مضاربۃ۔ اب یہ چونکہ مشارکت کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ایک دوسرے کو مارنا ہوتا ہے نا، تو اس کا پھر ترجمہ جو ہے اس نے مقابلہ کیا یعنی مقابلے میں مار پیٹ بھی ہوتی ہے ساری، اس وجہ سے اس کا ترجمہ مقابلہ کرنے کا رکھا ہے۔ خود جو لفظ ضرب ہے نا، اس کے کئی معنی ہیں، کوئی 30-40 معنی ہوں گے، یعنی ابھی آپ جو القاموس ہے اس میں آپ لفظ ضرب آپ میں چلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ 10 اس کے معنی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ لفظ مولا کے بہت سارا معنی کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے جی۔ ضربہ جو مثال کے معنی، ضربہ کیا، مثال کے معنی، مثال کیا، ضربہ مثال کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ ہاں، احسنتم، اچھا، ابھی آپ کا لہجہ ہم پک نہیں کر پا رہے، اچھا ہاں، ضربہ مثلا مثال کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، مثال دینا، ضرب لہو، ضرب مثال ہے، یہ ٹھیک ہے بیان کر رہے ہیں۔ اور مثلا کون سے معنی یاد ہیں آپ کے ذہن میں، شہد کے معنی میں، اچھا کیا بات ہے، اچھا چلیں، ہمیں تو ایک ہی پتہ ہے، مارنے والا اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ اچھا، 3 باب ہو گئے جی۔ آگے جو ہے وہ جو تقسیم ہے وہ جس میں 2 حرف زائد ہوتے ہیں،
عنوان کیا دیا کہ نیچے آنے والے 5 ابواب میں 2 حرف جو ہے زائد ہیں. اس میں سب سے پہلے باب افتعال ہے. اس کی گردان کیا ہے؟ افتعال یفتعل افتعالا. زائد حرف اس میں ہمیں کون سے نظر آ رہے ہیں؟ حمزہ اور نون. یعنی شروع میں جو حمزہ آیا ہے وہ ہے اور نون غلط لکھا ہوا ہے بھائی، حمزہ اور تا، ٹھیک ہے، اصل میں تا ہے. ٹھیک، تو اس کی اصلاح کرتے ہیں جی. مشہور مثال اس کی وہی اکتسبہ یکتسب، اکتساباً ہے، اور اس کا مطلب کمانا ہے، کسب جسے کہتے ہیں. اچھا، اگلی مثال کیا ہے ہمارے پاس؟ باب انفعال ہے. انفعل ینفعل انفعالا. اس میں جو زائد حرف ہیں وہ حمزہ اور تا، یہاں پہ تا لکھتے ہیں، یہاں پہ نون لکھنا چاہیے تھا. ہاں یہ الٹ ہو گیا. اچھا جی، اس کی مشہور مثال انصراف والی ہے. انصرف ینصرف انصرافا، کسی سے منہ موڑ لینا. اچھا، یہ معنی غلط لکھی ہوئی ہے. ہاں معنی غلط لکھی ہوئی ہے. کیا غلط لکھی ہوئی ہے؟ اس میں توڑا موڑا موڑا منہ پھیر لینا نا. وہ باب لازم ہے نا، یہ باب ہے وہ توڑتا ہے، اس میں وہ توڑتا ہے، وہ توڑتا ہے. توڑنا نہیں ہے، موڑنا ہے، پھیرنا. ہاں ہاں، اس نے موڑا یعنی پھیر لیا، اپنا منہ پھیر لیا. متعدی کی معنی ہو جائے گی نا. متعدی تو نہیں ہے نا، کسی اور کو تو نہیں پھیرنا نا، اپنی پھیرنا ہے. یہ معنی تو متعدی کی وجودی رکھتا ہے. انصرف، جی، انصرف تو متعدی لازم ہے ہمیشہ. ہمیشہ. یہ اس نے والا جو معنی ہے نا، یہ متعدی کی پھیر کی چیز ہے، جو فعل متعدی اوپر لکھا تھا کہ وہ نہیں، وہ تو مطلب نہیں یہ ایک میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہور صاحب. بس ہور صاحب کے بات میں کیا ہے کہ جب نے کا درمیان میں لفظ آتا ہے تو وہ متعدی کے معنی میں آتا ہے. اچھا، اس نے مارا، اس، اچھا، لیکن یہ قانون کلی نہیں ہے نا. مثلا عالمہ کیا ہے ہمارے پاس؟ عالمہ سیکھنا ہے نا، تو اس نے سیکھا. وہ علیمہ جو ہے وہ متعدی فعل ہے نا، اس لیے اس کی معنی یہ ہے. نہیں فعل ہمیشہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے نا. دیکھیں ایک منٹ دوبارہ سے ہم آپ کے سوال. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی اردو زبان میں نے کا لفظ آتا ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ متعدی ہے. یہ آپ کا قانون ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون اردو زبان میں غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ مثلا عالمہ جو ہے وہ لازم ہے، اس کا بھی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے سیکھا. اب وہ کیوں اس نے آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس سیکھا لکھیں، بس اس سیکھا لکھیں. ٹھیک ہے، ہاں قانون کلی نہیں ہے، کلی نہیں. غالب بھی شاید نہیں ہوگا. مثلا اس نے سیکھا عالمہ، مثلا خارجہ کیا ہے؟ نکلنا. ہاں اس نے نکلا، اس نے نکلا یہ نہیں ہوگا. ہاں یہاں پہ چلے گا. خارجہ وہ نکل گیا، یہ ٹھیک ہے، وہ نکلا. ہاں ذہبہ وہ چلا گیا، اس نے چلا گیا، یہ یہاں پہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ایسے ہے. ٹھیک ہے، یہ غالب کے علامت آپ کہہ سکتے ہیں، غالب کے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. اور یہاں پہ اسی میں سے منہ پھیرنا ہے، منہ موڑنا ہے. ٹھیک ہے، اس نے منہ پھیرا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ اس نے کو کاٹیں، اس منہ پھیرا، اس منہ پھیرا، یہ تو اردو میں کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا نا، اس منہ پھیرا. ٹھیک ہے جی، واضح. اچھا، چھٹا باب جو ہے وہ باب تفاعل جسے ہم کہتے ہیں. اس کی گردان کیا ہے؟ تفاعل یا تفاعل و تفاعلاً. اس میں زائد حرف کون سے ہیں؟ ایک تا ہے شروع میں اور حرف مشدد ہے. اس کی مصول مثال کون سی ہے؟ تصرف والی ہے. تصرف یا تصرف و تصرفاً، وہی تصرف کیا، اس نے تصرف کیا. ساتواں جو باب ہے باب تفاعل ہے. تفاعل یا تفاعل و تفاعلاً. حرف زائد کون سے ہیں جی؟ ایک حرف تا ہے اور دوسرا کیا ہے جی؟ الف ہے. اور مثال اس کی کیا ہے مشہور؟ تضارب یا تضارب و تضارباً. اس نے دوسرے کو مارا، وہ دوسرے کو مارتا ہے. یہ دوسرے کے لفظ کیوں اس میں لے کر آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مشارکت کے لیے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے. باب افعلال. ٹھیک ہے، باب افعلال. اس کا وزن کیا ہے؟ افعل یفعل افعلالا. زائد حرف کون کون سے ہیں جی اس میں؟ ایک تو حمزہ ہو گیا اور ایک کیا ہے جی؟ حرف مشدد. اب یہ حرف مشدد کہاں پہ آپ کو نظر آیا؟ ماضی میں نظر آیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اگر مصدر میں دیکھیں تو آپ کو مصدر میں نظر نہیں آ رہا. مصدر میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ حمزہ نظر آ رہا ہے اور لام کے بعد الف نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر ماضی کو کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ فعل کی پہچان جب ہم کرتے ہیں زائد اور اصلی حروف کی تو وہ ماضی کے اوپر کیا فوکس کیا جاتا ہے؟ فعل ماضی کے پہلے صیغے کے اوپر. مصدر کے اوپر بھی فوکس نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، کیونکہ مصدر بہت سارے وزنوں کے آتے ہیں. ابھی یہاں پہ تو ہم مشہور وزن پڑھ رہے ہیں نا، اور جس طرح اور سب اشارہ کر رہے ہیں کہ اور بھی مصادر کے اوزان ہیں
تو اور جب مصادر کے اوزان میں جاتے ہیں تو اس میں 2 2 3 3 حرف بھی بعض کا زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر معیار نہیں ہوتا، معیار فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہی ہوگا۔ اچھا اس کی مثال احمرہ کی دی جاتی ہے، احمرہ یحمرو احمرارن، ٹھیک ہے، وہ سرخ ہوا، سرخ ہوتا ہے، سرخ ہونا۔ اچھا یہ کتنے باب ہو گئے؟ 8 ابواب ہو گئے۔ ابھی 2 جو باب رہ گئے ہیں اس میں قانون کیا ہے کہ اس میں 3 حرف کیا ہوں گے؟ زائد ہوں گے۔ باب استفعال، استفعل یستفعل استفعالا، زائد حرف کون کون سے ہیں؟ ایک شروع میں جو حمزہ آ گیا، اچھا الف اور حمزہ ایک ہی طور پہ صرف میں استعمال ہوتے ہیں، بڑی کتابوں میں، علم نحو میں آگے آپ دیکھیں گے، کبھی حمزہ کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ الف کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں الف اور حمزہ الگ الگ ہیں، لیکن عربی میں جو ہے وہ حمزہ اور الف کو ایک ہی جیسا کہا جاتا ہے، بس حمزہ کی 2 قسمیں کر دی جاتی ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی، یوں کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا سین ہو گیا اور کیا ہو گیا جی؟ تا ہو گیا، 3 حرف جاتے ہیں۔ مثال اس کی مشہور وہی ہے، استخرج یستخرج استخراجن، اس نے نکالا، ٹھیک ہے جی، یستخرج استخراجن۔ اچھا 10واں جو باب ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ باب افعیلال، افعیلال، افعال یفعال افعیلالا، اس میں زائد حرف ماضی کے اعتبار سے دیکھیں تو حمزہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں حمزہ ہے، پھر الف ہے، ہاں حمزہ الف اور پھر کیا حرف مشدد ہے، ہاں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، واو لکھا ہوا ہے، واو سین لکھا ہوا ہے۔ حمزہ کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے؟ حمزہ ہے، الف ہے، اور پھر کیا ہے یہ ہمارے پاس حرف مشدد ہے، یہاں پہ سین لکھا ہوا ہے، حمزہ یا ہاں نہیں ماضی میں دیکھیں گے نا، ہاں یہ پھر مصدر میں چلے گئے، ہاں ہاں ہم یہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ مصدر کو فوکس نہ کریں، فعل ماضی کے پہلے صیغے کو فوکس کریں کہ اس میں آپ کے پاس کیا زائد ہیں۔ تو فعل ماضی کے جب آپ پہلے صیغے کو فوکس کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ ایک شروع میں آپ کو حمزہ ملتا ہے، پھر آپ کو عین کے بعد الف ملتی ہے، اور پھر آخر پہ کیا ہے؟ حرف مشدد ملتا ہے۔ اچھا مشہور اس کی مثال کیا ہے؟ احمارا یحمارو احمیرارن۔ اچھا جی، اب یہ جو سوالات ہیں اس میں سے کچھ آپ کو کیا لکھنے بھی ہیں تاکہ کیا پریکٹس ہو۔ مثلا انہوں نے پہلی تمرین میں سوال یہ دیا ہے کہ مندرجہ ذیل افعال مزید فی کے مصادر اور ان کے ثلاثی مجرد افعال بیان کریں۔ ہاں اچھا یہ تو سارا لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا اجتماع جو ہے نا یہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ مزید فی ہے، تو اجتماع کا ہمیں مصدر یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لفظ اجتماع لکھیں گے، اس کا مصدر کیا ہے؟ اجتماع کا اجتماعن، ٹھیک ہے، اجتماعن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس اجتماع کا ثلاثی مجرد کیا ہے؟ جمع، ٹھیک ہے۔ تضاربہ میں آپ کیا اس کا مصدر لکھیں گے؟ تضاربن، ٹھیک ہے، تضارب ہے، اور ثلاثی مجرد کیا ہے؟ ضاربہ ہو جائے گا۔ نہیں بنا تو اب ہمیں پتہ ہے نا، تضاربہ کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی تو ہے، مصدر اس کا کیا ہے؟ مصدر انہوں نے تو ماضی دیا ہوا ہے نا، ابھی جتنی مثالیں ساری ماضی کی ہیں، اس کا کیا مصدر بنانا ہے؟ استقرأ یستقرأ، استقراء لکھیں گے، تعلم یتعلم تعلما، ٹھیک ہے۔ استقرأ کے ثلاثی مجرد کیا ہوگا؟ قرأ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارا آپ لکھ لیں گے۔ دوسری تمرین میں آ جائیں تو درج ذیل افعال کے باب کی تعیین کریں۔ ہاں یسمع کون سا باب ہے؟ باب افعال، ماضی مضارع کیا بنیں گے؟ اسمع یسمع اسمان، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں آخر پہ لکھا ہوا ہے عظمہ، ہاں یہ غلط لکھا ہوا، ادھر کیا ہونا چاہیے؟ عظمہ ہونا چاہیے، عظمہ، ہاں شاد لگانی چاہیے نا، پھر اس تمرین کا حصہ بنے گا نا۔ تو عظمہ کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ باب تفعیل سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ معنی افتخر احتسب، اچھا اس کی بالکل 21 نمبر مثال پہ آ جائیں، تساءل، ہاں تساءل کون سے باب سے؟ تضارب یا تضارب، تضارب، تساءل یا تساءل، کیا چیز؟ ہاں 14 نمبر یسفرو ہے، یہ کس سے آئے گا؟ وہی کلر والا ہو گیا، ہاں احمر یحمر،
باب افعلال، باب افعلال ہے، یہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. ہاں یخرسو 15 نمبر کون سا ہے؟ 15 نمبر. یہ بھی یخرسو، ہاں یہ بھی مرو کے وجہ افعیلا، احمرہ یحمرو، ٹھیک ہے. اخرسا یخرسو یوں ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے تمرین نمبر 3 میں ہمارے پاس کیا ہے کہ درج ذیل افعال ثلاثی مجرد کو باب افعال میں تبدیل کرنا ہے. تو حسنہ سے کیا ہو جائے گا؟ احسنہ. فاہمہ سے افہمہ. ہاں تینوں لکھنے ہیں. کیا یہ تمرین ہے مثلا باب میں لیتے ہیں کبھی صاحب تو فرق ایک کسی کا لکھنا ہے. ہاں ایک کسی کا، ایک کسی کا. ہاں وگرنہ آپ اگر ایک کی پوری پوری گردان لکھیں پھر تو گیا نا کام. ٹھیک ہے. حسنہ کا فقط احسنہ لکھ دیں گے، فاہمہ کا افہمہ، عالمہ کا عالمہ. اس میں بس 3-4 لکھتے ہیں، باقی میں حمزہ ہی لگانا ہے نا شروع میں، اس میں ایشو تو نہیں ہے زیادہ. اچھا با ہے کہ درج ذیل افعال ثلاثی مجرد کو باب مفعلہ میں تبدیل کریں. کاتبہ کا کیا ہو جائے گا؟ کاتبہ. صاحبہ کا صاحبہ کیوں ہو جائے گا. باب تفعیل میں تبدیل کرنا اگلا جیم جو ہے یہ صدقہ سے صدقہ، درسہ درسہ. ٹھیک ہے. اور آگے چلیں باب تفاعل میں تبدیل کرنا یہ جاذبہ سے جاذبہ، عاملہ نہیں تفاعل ہے باب تفاعل، تجاذبہ. ہاں تجاذبہ، تعاملہ، تداخلہ یہ ہو جائے گا. درج ذیل افعال کو باب تفاعل میں تبدیل کریں. چاہیے تفاعل اس کو واضح کر کے لکھنا چاہیے. عالمہ سے کیا بنے گا باب تفاعل؟ تعلمہ. ٹھیک ہے جی. باب انفعال میں تبدیل کرنا ہے فاصلات کا، تو فاصلہ سے کیا ہو جائے گا؟ انفصلہ، انقطع. باب افتعال آگے آ جائیں. باب افتعال کاشفہ سے افتعال، افتعال اکتشفہ. ٹھیک ہے. اور فعل قطع کو 8 مختلف ابواب میں لے جائیں. ہاں باب افعلال اور افعلال کے علاوہ قطع کا پہلا باب کون سا ہے؟ ہاں اقطع یقطع اقطعان. پھر آگے چلتے جائیں. قطع یقطع تقطیعا، قاطع یقاطع مقاطعۃ، انقطع انفعل. تو اس طریقے سے کیا چلتے جائیں گے تو 8 باب یہ ہو جائیں گے. یہ قرآنی تمرین جو ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کی ہے، تو اس میں آپ جو ہے وہ غور کریں گے کہ لعلہم یتضرعون میں. ہاں یہ ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں جی. ہاں جی مرتضیٰ صاحب افتتاح کریں اس کا. سیگا نکالنا ہے. یہ خود حل کریں گے یہاں ہوگا. ہاں نہیں کور کر لیں نا سارا تاکہ ہم آگے نکلیں نا. اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے. اس میں یتضرع یہ ثلاثی مزید فی کا کون سا باب ہے؟ باب افتعال. ہاں نہیں یہ غلط ہو گیا. آپ بتائیں ابراہیم صاحب. ہاں آگے چلتے ہیں. آگے شاہد صاحب باب تفاعل کیسے ماضی مضارع بتائیں؟ تضرعان. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی نزاکت صاحب اگلی آیت. باب استفعال یستضعف، باب استفعال. نواز صاحب جی اگلی آیت. باب انفعال. ٹھیک ہو گئی. آگے یہ کاشف صاحب. رہبانیت تدعوها ہوں یہ بھی باب انفعال ہے. ابتدأ یبتدئ ابتداء. کون سا باب بنے گا؟ باب افتعال. باب افتعال. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی آگے چلیں. مفعلہ نہیں غلط ہے، باب تفاعل ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی آگے چلیں. باب افعیلا تقشعر اقشعر یقشعر. رباعی مزید فی. کون سا باب ہے؟ یہ رباعی مزید فی کا. یہ رباعی رباعی مزید فی کا ہے. تقشعر.
आगे सी गया वो भी लेकिन बाकी इस्तेफाल से एक शायर आ रहा पूरी है, आयत नहीं पढ़ी एक शायर आ रहा है, एक शायर नहीं, और इस्तेफाल से हाँ एक तकशारो ये यानी इस सुलासी मजीद फ़ी से नहीं है ना, दूसरा है खाशिया यक्षा अक्षय ये हो यक्षी सकता है यार। और मजीद फ़ी के नहीं है इसमें, यक्षौन मुजरद के हैं। ये रुबाई है, रुबाई मजीद पे है उसका है, एक शायर रुबाई क्या है ना, जी जी यानी वही 6 नंबर जो है ना ये तमरीन के हिस्सा नहीं बनेगी ना, तमरीन हम सुलासी मजीद फ़ी के रख रहे हैं। ठीक है अगली आयत का अरशद साहब अगली आयत कर लें। तब याद हाँ बाई फील कैसे बनेगा, यखमरो ये तब यज़ो की गर्दान करें, इब्याज़ा हम्म, यब इब्यज़ा यब यज़ो, और आगे तस्वद्दो में क्या कहेंगे, इसवद्दा यस्वद्दो, ठीक हो जाए। हाँ ये आगे अली हैदर साहब, बाब तफ़ाउल है। हाँ जी इधर तो मज़ा लिखा हुआ है, हाँ ये मस्तर हो जाएगा, ये माजी से नहीं लिखा हुआ है। हाँ ये फ़ेल की मिसाल नहीं होगी, ये हो जाएगी मस्तर की मिसाल। ठीक है ऊपर यानी फिर हम तमरीन में लिखें कि नीचे वाले आयात में अफ़आल और मसादिर जो मज़ीद फ़ी के हैं उनको मुशख़्ख़स करें। अच्छा आखिरी आयत जी 9 नंबर, क़ालू तक़ासमू बिल्लाहि, तक़ासमू जो है तफ़ाअल से तफ़ाअल यतफ़ाअलु तफ़ाअल। तफ़ाउलन हो जाए तकासम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।